محترم ناظرین السلام علیکم۔ سارا انتظام کمپنی کے ذمے تھا۔ ٹکٹ اور ہوٹل کا ایڈریس مجھے دے دیا گیا تھا۔ میں خوشی خوشی گھر میں داخل ہوا اور دروازے سے ہی چلانے لگا، امی امی مجھے کمپنی ترکی بھیج رہی ہے، وہاں کچھ عرصے کے لیے قیام کرنا تھا۔ امی نے مسکراتے ہوئے بس ماشاءاللہ کہا اور پوچھنے لگی کب جائے گا؟ امی آپ میرا سامان پیک کر دیں، کل ہی جانا ہے۔ امی نے مجھے کھانا دیا اور باورچی خانے میں چلی گئی تھیں۔ شام کو چائے کی پیالی بے توجہی سے پی رہا تھا، جو یقیناً چائے خوروں کے عقیدے میں بلا کی بدتمیزی و بے احترامی ہوگی۔ امی نے میری الماری سے کپڑے نکالنے شروع کر دیے اور کہنے لگی کون کون سے کپڑے لے کر جائے گا؟ مجھے بتا دے، میں ابھی پیک کر دیتی ہوں۔ میں نے کچھ کپڑے اور سامان نکال کر بستر پر پھیلا دیا۔ امی اس کو ترتیب سے میرے بیگ میں رکھنے لگیں۔ سامان رکھتے ہوئے اماں بظاہر خاموش تھیں، لیکن ماں کی خاموشی میں ایک عجیب سا طوفان محسوس ہو رہا تھا۔ دل میں ایک ڈر تھا۔ نظر ماں کی آنکھوں میں آنسو ٹٹور رہی تھی۔ وہ تیز تیز آنکھیں بند کر کے آنسوؤں کو پلکوں کو دریچے میں چھپا رہی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ ماؤں کا گریہ آنسوؤں میں نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں میں ہوتا ہے۔ ان کے چہرے سے دل کا حال عیاں ہوتا ہے۔ بس دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ اماں مجھے جانے سے روکے نہ، کہیں اماں کے آنسو نہ آ جائیں، ورنہ ابا سے اجازت لینی مشکل ہو جائے گی۔ میں مسلسل بات کر رہا تھا، باتیں بے ربط تھیں جن کا مقصد ماں کی توجہ ہٹانا تھا تاکہ میرے سفر میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ ابو نے سوائے نصیحت کے کوئی اعتراض نہ کیا۔ وہاں نماز کی پابندی کرنا، اسلامی اقدار کا خیال رکھنا، جمعہ کے لیے ضرور جانا، میری اور خاندان کی عزت کے ساتھ ساتھ ملک کی عزت و آبرو کا پاس رکھنا۔ اس وقت ابو کی وہ نصیحتیں، وہ باتیں صرف اس لیے توجہ سے سننے کی اداکاری کی تھی کہ انہوں نے جانے کی اجازت دے دی تھی، ورنہ ذہن تو ان باتوں کی خیالی تصویر بنا رہا تھا جو میرے کولیگ دفتر میں آتے جاتے منہ بنا بنا کر کہہ رہے تھے، ترکی استنبول؟ اوئے یار! ان کے معنی خیز لہجوں میں عجیب سا سسپنس تھا، جسے ہزار داستانوں کا سرا انہوں نے میرے ہاتھ میں تھما دیا ہو۔ ایک میں تھا کہ ایک داستان بھی نہ پڑھ سکا۔ جیسے ہی داستان خیالی شروع ہوتی، کسی نہ کسی کمبخت دوست کا چہرہ میرے سامنے آ جاتا اور وہ مجھے منہ چڑھانا شروع کر دیتا۔ اوئے کیا سوچ رہا ہے؟ میں بھی چل دفع ہو کہہ کر خیال کی کھڑکی بند کر دیتا تھا۔ رات جیسے تیسے گزر گئی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ خیالوں میں گزر گئی۔ صبح اماں نے بڑے چاؤ سے ناشتہ بنایا اور ساتھ میں آرڈر تھا کہ اچھے سے کھا لو، وہاں پتہ نہیں کیا گند ملے گا۔ ابا ایئرپورٹ پر خود چھوڑنے آئے، کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے چل رہے ہیں پھر؟ میں مسکرا دیا اور کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ بورڈنگ کے بعد میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میں جانتا تھا اب مجھے اچھی خاصی تنخواہ ملنے والی ہے۔ جہاز میں سوار ہوا۔ جلد ہی جہاز نے زمین سے رابطہ توڑا اور ہوا میں پرواز کرنے لگا تھا۔ میں اپنے شہر کو بلندیوں سے بغور دیکھنے لگا۔ آج میرا گنجان شہر چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ گھر تو اتنے چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے تھے کہ اپنا گھر ڈھونڈنا مشکل ہو گیا تھا۔ کچھ گھنٹوں میں ترکی کے سب سے بڑے شہر استنبول میں پہنچ گیا تھا۔ استنبول، جس کو تاریخ میں قسطنطنیہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جو رومی بادشاہ قسطنطین کے نام پر رکھا گیا تھا۔ پھر یونانی نے 667 قبل مسیح میں اس کو اپنے بادشاہ بائزس کے نام پر بازتین کہا۔ آج بھی یہ 3 نام جانے جاتے ہیں۔ اس کو 7 پہاڑیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ آج یہ واحد شہر ہے جو 2 بر اعظموں پر مشتمل ہے۔ یہ یورپ کا بہت بڑا شہر ہے۔ میں ہوٹل میں پہنچ گیا جو میرے لیے پہلے سے بک تھا۔ سفر کی تھکاوٹ کے باعث فوراً اپنے آپ کو بیڈ پر گرا دیا۔ اب ذہن میں یہی تھا کہ پہنچ گیا ہوں، اب دیکھ بھی لوں گا، سیر بھی ہو جائے گی، ابھی بس مجھے سونا ہے۔ جب آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی۔ رات کی تاریکی اس شہر کی روشنیوں کے سامنے ماند پڑ رہی تھی، لیکن میں اکیلا اس انجان شہر میں رات کے اس پہر جانا نہیں چاہتا تھا۔ لہٰذا فیصلہ یہ کیا کہ ایک رات اور سہی۔ کچھ دیر کے لیے میں ہوٹل کی لابی میں بیٹھ گیا اور وہاں موجود ترک لوگوں کی زبان سن کر یہ حساب لگانے بیٹھ گیا کہ یہ زبان میں کتنے دنوں میں سیکھ جاؤں گا۔ کام زیادہ مشکل لگ رہا تھا،
دل یہ کہہ رہا تھا چھوڑ، انگریزی سے ہی کام چل جائے گا۔ صبح میں ہوٹل کی لابی میں آیا۔ پروگرام یہ تھا کہ آج پیدل واک کی جائے، شہر کی گلیوں میں آوارہ گردی کی جائے۔ دروازے تک نہ پہنچا تھا، ایک نسوانی آواز نے دامن کوجی لگائی اور بولی، سر آپ کو شہر کا وزٹ کرنا ہے یا کہیں باہر جانا ہے تو گاڑی موجود ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور بولا، نہیں، میں پیدل واک کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بولی، اوکے، ایز یو وش۔ میں ہوٹل سے باہر آیا اور ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ نیا شہر تھا اور مجھے راستوں کا بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ پہلے میں نے رک کر ارد گرد کا خوب جائزہ لیا۔ اس چھوٹے سے جائزے سے اتنا تو نتیجہ نکل آیا تھا کہ کسی دور میں اسلامی مرکز کے طور پر سامنے والے اس استنبول تک آتے ہوئے کئی تہذیبوں نے اپنا لبادہ اڑایا تھا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اب یورپ و مغرب کی ننگی تہذیب نے اس لبادے کو تار تار کر دیا ہے۔ اب یہاں یورپی تہذیب کے گہرے سائے ہیں جس کا اثر لباس پر واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ گویا لباس کیا تھا، بدن کا سایہ ہی تھا اور بس۔ جس اسلام نے اس نیم برہنہ دختر کو زندہ درگوری سے بچایا تھا، آج وہ اسی درگور کرنے والے کی انگلی تھامے شہراؤں پر چل رہی تھی۔ آج وہ اس کے حقوق کی باتیں کر رہا تھا۔ گویا دشمن نے اپنی چال چلی اور اسلامی مراکز پر جدت و فیشن کا ایک ایسا بھاری پتھر پھینکا تھا جس کی لہروں نے پورے اسلامی دنیا میں اپنا اثر چھوڑا تھا۔ عمارتیں دیکھنے کے قابل تھیں، سڑکیں اچھی اور کشادہ تھیں۔ مجھے ان سب کو اس لیے بھی بغور دیکھنا تھا تاکہ راستہ نہ بھول جاؤں۔ صفائی کا بہت اچھا انتظام تھا۔ میں سڑک پار کرتے ہوئے بڑی احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ اب ابا کی نصیحت یاد آ رہی تھی کہ اپنے ملک کی عزت و آبرو کا خیال کرنا۔ اب سمجھ آئی کہ بندہ اگر دوسرے ملک میں قانون کا خیال رکھے تو ملک کے لیے باعث عزت ہوتا ہے اور جیب کے لیے باعث بچت۔ پرائے دیس میں ہر کوئی اپنا ڈھونڈتا ہے، کوئی تو ہو جو وطن کی بولی بولے۔ بس انہی سوچوں میں گم سڑک کے کنارے چل رہا تھا۔ سڑک پر میں نے لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ میرے لیے باعث تعجب تھا، یہ لوگ بھی ہماری طرح کسی حادثے یا واقعے پر رش بنا لیتے ہیں۔ میں بھی دیکھنے کی کوشش میں لگ گیا لیکن ہجوم کی وجہ سے دیکھ نہ پایا۔ نیچے جھک کر ایک بار پھر کوشش کی تو بس اتنا ہی محسوس ہوا کہ ایک بندہ سڑک پر لیٹا ہے اور لوگ اس پر پیسے پھینک رہے تھے۔ عجیب رسم ہے بھائی، یہ کہتے ہوئے میں پیچھے مڑا اور چلنے لگا۔ چند ہی قدم چلا تھا کہ دل بجھنے لگا، قدم آگے نہ بڑھے۔ ہی از ڈائیڈ کی آواز نے مجھے چلنے نہ دیا، جیسے کوئی اپنا ہو۔ میں نے اس کے جوتوں کے صرف تلوے دیکھے تھے، نہ جانے کیوں ان سے دیس کی مٹی کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ دیس کی مٹی بھی عجیب ہوتی ہے، پردیس میں اور ہی مہک جاتی ہے اور اپنے وجود کا اظہار کرتی ہے۔ اب میں پوری طاقت سے لوگوں کو ہٹاتا ہوا اس جسم بے جان کے سرہانے جا پہنچا۔ آنکھوں کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ آنسوؤں کی لڑیوں میں کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ میں ایک ہاتھ سے پیسے ہٹانے لگا تو دوسرے ہاتھ کی آستین سے آنسو سمیٹنے لگا۔ جب دیکھا تو بڑا تھکا ہارا لگ رہا تھا، کپڑے پھٹے پرانے اور خاک آلودہ تھے، اس کا خون بہہ چکا تھا۔ اب میری آواز بھی بلند ہو رہی تھی۔ اس کا پاسپورٹ اور کچھ کاغذات جیب میں موجود تھے۔ وہ منڈی بہاؤالدین کا تھا، میرا آبائی علاقہ بھی وہیں تھا۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ وہ اپنے پیسے واپس اٹھا لیں، وہ لاوارث نہیں ہے۔ میں نے اپنی کمپنی سے رابطہ کیا اور مینیجر سے کہا، میرے بھائی کی وفات ہو گئی ہے، مجھے مدد کی اشد ضرورت ہے۔ اس نے کہا، آپ صبر سے کام لیں اور آرام سے ایڈریس پوچھ کر بتائیں۔ وہ اپنے ساتھ ایک ایمبولینس لے کر آ گئے۔ ہم نے جنازہ اٹھایا اور ساتھ لے گئے تھے۔ کچھ قانونی مراحل کے بعد ہمیں میت کی تدفین کی اجازت مل گئی تھی۔ شان سے جنازہ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ مینیجر صاحب اور میں قبر پر بیٹھے تھے۔ میں اس سوچ میں گم تھا کہ یہ دیس میں دنیا سے جاتا، اس کے بھائی بہنیں، ماں باپ، دوست و احباب کا ہجوم ہوتا، لیکن دو انجان لوگ کھڑے تھے جو اس کو جانتے تک نہ تھے، صرف اس کا نام جس کے ساتھ مرحوم کا اضافہ ہو چکا تھا۔ میں مسلسل اس کے خاندان کے متعلق سوچ و بچار کر رہا تھا۔ دوسری طرف پولیس کا کہنا تھا کہ وہ غیر قانونی ہمارے ملک میں آیا تھا اور یورپ جا رہا تھا۔
جہاں اس کی موت پر ایجنٹ اس کو چھوڑ کر فرار ہو گیا، اس لیے لوگ شاید اس کو لاوارث سمجھ کر اس کے کفن دفن کے لیے پیسے اس کے جنازے پر پھینک رہے تھے۔ میں ہوٹل میں آیا تو اپنے کمرے میں موجود بڑے شیشے سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کا سوچ کر آنکھیں تھم نہ پاتی تھی۔ کبھی سوچتا تھا کہ اس کی ماں نے بھی اس کو آنسو چھپا کر رخصت کیا ہوگا۔ اس نے کیوں غیر قانونی سفر کا انتخاب کیا؟ یہ لوگ کیوں ڈنکی لگاتے ہیں؟ کیا اس کو یورپ جا کر عیاشی کرنا تھی یا وہ رزق کمانا چاہتا تھا؟ کتنے ہی میرے وطن کے نوجوان اپنا مستقبل روشن کرنے کی غرض سے راتوں میں اٹھ کر محنت نہیں کرتے، بلکہ تاریک راتوں میں ایران سے ترکی اور پھر یونان سے یورپ کی طرف جاتے ہیں۔ ایک ایسا سفر جس میں دن کا اجالا، خطرہ اور تاریکی روشن مستقبل کی ضامن سمجھی جاتی ہے۔ ایک ایسا سفر جس میں نہ موسم کا اعتبار ہوتا ہے، نہ رہنما کا جنگل، بیابان اور دریاؤں کے راستے، جس میں آپ کو ہر حال میں چلنا ہے۔ وہاں کتنے ہی لوگ شہید رزق کا اعزاز پاتے ہیں، کتنوں کے جنازے ان راہوں پر دو ملکوں کی مشترکہ زمین کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کوئی دو تھانوں کی آخری حدود میں قتل ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا قتل ضائع ہو گیا ہے، تو جو دو ملکوں کے بارڈر پر مر جاتے ہیں ان کا کیا بنتا ہوگا؟ میں مسلسل سوچ رہا تھا، نہ جانے کیوں میرے سامنے کمرے کا شیشہ تھا یا کوئی سکرین جو مجھے کیا کچھ دکھا رہی تھی۔ ایک محمد شاہد کی لاش نہیں بلکہ بولتی لاشوں کا ایک ہجوم۔ کچھ کے بدن پر میزبانوں کے جوتوں اور دروں کے کالے نشان تھے تو کچھ کے بدن ہی گولیوں سے سوراخ تھے۔ کتنوں نے پانیوں میں بسیرا جما کر اپنی آپ کی شناخت ہی کھو دی تھی۔ کچھ تو موسم کی تبدیلیوں نے بدل دیا تھا۔ اس سفر کا نتیجہ کیا ہو سکتا تھا؟ جو ماں رو کر رخصت کرتی ہے وہ کبھی اس بیٹے کی کمائی سے عیاشیاں نہیں کرتی، وہ تو اپنے حصے کی روٹی بھی دے دیتی ہے، بس اس بات پر کہ اس کا لال اس کا سامنے رہے۔ اگر ماؤں کو اس سفر کا حال کا پتہ چل جائے تو کوئی ماں اپنے لختے جگر کو ان انسانی سوداگروں کے ہاتھ میں نہ دے۔ اگر یہ مسافر بظاہر اپنی منزل پر پہنچ بھی جائیں تو مشکلیں حل نہیں ہوتی، یا تو چھپ کر ایسے کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جن میں نہ حق پورا ملتا ہے اور نہ عزت۔ پولیس سے آنکھ مچولی الگ سے کھیلنا پڑتی ہے، یا پھر پناہ لینے کے لیے گمراہ فرقوں سے ناطہ دکھایا جاتا ہے۔ اپنے ملک کی ناکامی کی داستانیں گھڑی جاتی ہیں۔ پناہ ملے نہ ملے، ملک کو بہت اعزاز اور مذہب کو تانے ضرور مل جاتے ہیں۔ حتمی فائدہ ان بھیڑیوں کی جیبوں کو ہوتا ہے جن کی زبان ماں سے زیادہ ہمدرد لگتی ہے، لیکن وہ اپنے نفع کے لیے ان مسافروں کو ہاتھوں ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ میں یہ سب کچھ کیوں سوچ رہا ہوں؟ یہ شاہد محمد کون تھا؟ اس کی داستان کیا تھی؟ یہ اکیلا نہیں تھا، اس جیسوں کا پورا ٹینکر بھرا ہوا تھا۔ میں کچھ سوچ کر کمرے سے ہوٹل کی لابی میں آیا۔ سوچا اس کا ایڈریس تو میرے پاس ہے، کیوں نہ میں اس کے گھر والوں کو خط لکھ کر اس کی موت کی اطلاع دے دوں۔ ہمت باندھ کر جب میں نے کیا تو ہمت ساتھ چھوڑ گئی۔ کوئی مر جائے تو کیسے اطلاع دی جاتی ہے؟ مجھے نہیں معلوم تھا۔ میں نے 20ویں اوراق پر لکھا، لیکن مخاطب کس کو بناتا؟ اس کا فیصلہ نہ کر سکا۔ اماں جی لکھا تو کاغذ میرے ہی آنسوؤں سے بھیگ جاتا۔ ماں کو بیٹے کی موت کی اطلاع دینا کتنا مشکل ہوتا ہے، مجھے اس دن پتہ چلا۔ باپ کا نام لکھا، ذہن نے لفظوں کا ذخیرہ چھین لیا۔ بھائی بہن کون ہے اس کے گھر میں جس کو میں یہ المناک خبر سنا دوں؟ بس دل کی مان لی، پہلے گھر کے حالات جانتا ہوں پھر بتا دوں گا۔ اب میں نے کاغذ اٹھایا اور محمد شاہد بن گیا اور سب گھر والوں کا تفصیل سے حال دریافت کیا۔ آخر میں بس اتنا ہی لکھ سکا کہ میں منزل مقصود پر پہنچ گیا ہوں۔ علاقہ آبادیوں سے بہت دور ہے، اس پتے پر خط لکھ دیں، مجھ تک پہنچ جائے گا، اور اپنی کمپنی کا پتہ لکھ دیا۔ میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور جواب کا انتظار کرنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ میں جلد ہی اس وجدانی کیفیت سے نجات پا جاؤں گا، جلد ہی مجھے کوئی ایسا بندہ مل جائے گا جس کو میں شہد کی وفات کی خبر دے سکوں گا۔ مجھے 2 ہفتے انتظار کرنا پڑا اور آخر کار شہد کے گھر والوں کا خط آیا۔ خط پڑھنا شروع کیا تو آنکھیں برسنے لگیں، ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کی ماں نے بڑے اہتمام سے خط لکھوایا تھا، پتر تیری اطلاع ملی، خوشی کا عالم بتا نہیں سکتی، بس فوراً شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ تیری بہنوں نے
پورے محلے میں حلوہ بانٹا۔ میرا دل بڑا پریشان تھا، اب تیری ماں کو سکون کی نیند آ جائے گی۔ کتنے مہینے ہوئے، میں تو سمجھی میرا پتر میموں کے دیس میں اپنی ماں کو بھول گیا۔ پتر تجھے پتہ ہے تیری ماں نے تیری دونوں بہنوں شاہدہ اور پروین کا زیور بیچا ہے، ان کے سسرال والے دہاڑے مانگتے ہیں۔ میں نے بھی کہہ دیا ہے کہ میرا ایک پتر ہے، اتنی جلد نہیں بیاہ سکتی، 6 مہینے تو دو، اللہ بھلا کرے تیری پھپھی کا۔ وہ مان گئی ہے۔ چھوٹی سمیرہ نے بڑا تنگ کیا تھا، کہتی ہے میں بھائی کا سہارا بنوں گی اور BA کر کے استانی لگ جاؤں گی۔ وڈی آئی استانی، اس نے تیرے ابا کو بڑا مجبور کیا، وہ مان گئے ہیں، اب وہ کالج جاتی ہے۔ سعیدہ نے بھی 7ویں میں پہلی پوزیشن لی ہے، کہہ رہی ہے بھائی سے میموں والی گھڑی لوں گی یا میری کٹی۔ پتر دار روٹی چلتی رہے گی، بس قرضے والوں نے بڑا تنگ کیا ہے، وہ کالو روز دروازے پر آتا ہے۔ اس کمینے کا کچھ جلدی کر دینا، جوان بچیوں والا گھر ہے، لوگ باتیں کریں گے۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ 2 مہینے کا ٹائم دے، تیرا 80,000 اکٹھا ہی منہ پر ماروں گی۔ تیرے ابا کو تیری بڑی یاد آتی ہے، پر کسی سے کہتے نہیں، تیری فوٹو دیکھتے رہتے ہیں، تو کبھی دور کیا نہیں نا، ان کی آنکھ کا دوبارہ آپریشن کروانا پڑے گا، ٹھیک سے نظر بھی نہیں آتا، کہتے ہیں کوئی نہیں، ایک سے کام چل جائے گا، پہلے بیٹیوں کی ڈولیاں اٹھا لوں۔ اصل میں وہ آپریشن سے ڈرتا ہے۔ پتر خط ضرور لکھنا۔ خط ہاتھ میں لیے میں روتا ہوا شہد کی قبر پر آ گیا، اس کو روتے ہوئے رک رک کر خط سنانے لگا۔ میں اس کا مجرم تھا، میں نے اس کو غلط سمجھا تھا، وہ عیاشی کرنے کے لیے نہیں بلکہ 4 بہنوں کی ڈولیوں کو اٹھانے کے لیے تاریکی میں سفر کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ نہ جانے کتنے شاہد ان راہوں پر اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اسلام نے بیٹی کو بوجھ نہیں بنایا، رحمت بنایا ہے، پر ہم نے جہیز کے نام پر اللہ کی رحمت کو بوجھ بنا دیا۔ کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کی رخصتی کے لیے قرض لیا تھا؟ کیا اصحاب بھی بیٹیوں کی ڈولیاں اٹھانے کے لیے مشکلات سے 2-4 ہو جایا کرتے تھے؟ بس میں نے اس کی قبر پر بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ جب تک قرض ادا نہیں ہوتا، بہنوں کی شادی نہیں ہو جاتی، تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ آج تم میرے ساتھ رہو گے۔ پھر کیا تھا، میں نے جلد ہی ماں کو قرض ادا کرنے کے لیے رقم بھیج دی، ساتھ میں سعیدہ کے لیے گھڑی بھی، اور وہ اپنی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں کرتی، میں خوشی خوشی پوری کر دیا کرتا تھا۔ خط و خطابت کا سلسلہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ اب وہ مجھے اپنا ہی خاندان معلوم ہوتا تھا۔ شاہدہ اور پروین کی شادیاں رکھ دی گئی تھیں۔ میں نے بھی کہہ دیا تھا بھائی باہر ہوتا ہے، کوئی کسر نہ رہے۔ شاہدہ کا ایک اصرار تھا کہ بھائی تم ڈولی کو کندھا نہیں دو گے تو میں ڈولی میں نہیں بیٹھوں گی۔ اس پگلی کو کیا معلوم تھا کہ جس نے ڈولی کو کندھا دینا تھا، اس کو مزدور کی مدد سے میں نے قبرستان تک کندھا دے چکا ہوں۔ بس گھنٹوں بیٹھ کر روتا، کبھی کبھی کام برداشت سے باہر ہو جاتا اور سوچتا اب بس بتا دیتا ہوں اور نہیں، لیکن پھر سوچتا شاید اللہ نے ان کو ایک اور شاہد دے دیا ہے، جس شاہد کو بے رحم زمانے نے اپنی بیہودہ رسومات کے پاؤں تلے روندا، جس کو میرے ملک کے نالائق سیاست دان نے دبے پاؤں ملک بدر ہونے پر مجبور کر دیا، جن سے ہمارے بڑوں نے لڑ کر آزادی کی نعمت لی تھی۔ آج میری ملت کا جوان پھر کیوں ان کی غلامی کے خواب دیکھتا ہے؟ میں قصوروار کس کو بناؤں؟ اس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کو جو جہیز دے کر رشتہ کرتا ہے، یا اس نام نہاد مسلمان کو جو جہیز کم لانے پر تانوں کی بچھاڑ کر دیتا ہے، یا اس سوداگر کو جو چند سکوں کے لیے سنہری خوابوں کا جال بچھاتا ہے تو کبھی رنگین ساحلوں کی باتیں کرتا ہے؟ اس کو تو وہ لہو لہان لاشیں، وہ بیچارے چہرے کیوں بھول جاتے ہیں؟ سیاست دان کوئی قانون نہیں بناتے، فضول رسموں کا خاتمہ کیوں نہیں کرتے؟ جہاں کتنے ہی بے تکے قانون بنائے ہیں، وہاں الہی نظام کی جھلک کیوں نہیں دکھائی دی جاتی؟ یہ دیکھا دیکھی میں کیوں لوگ غیر قانونی دوسرے ملکوں کا رخ کر لیتے ہیں، اسلامی ملک چھوڑ کر بلاد کفر کا منہ کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ایک ہمسایہ کا لڑکا اچھا پیسے کما رہا ہے، یہ جانے بغیر کہ وہ کیا بیچتا ہے، کیا کرتا ہے، میں اکیلا کیا کر سکتا تھا۔ یہاں تو لوگ اسی رب اور خدمت خلق کے نام پر اپنے کاروبار کی بنیاد رکھتے ہیں، نام چیریٹی ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں
اپنی اگلی نسل کا ورثہ بنایا جاتا ہے۔ میں نے بڑی منت سماجت سے بڑی مشکل سے شاہدہ کو راضی کیا۔ کتنے جھوٹ بولے، میرے کاغذ نہیں ہیں، پولیس مجھے جیل میں بند کر دے گی۔ اگر میں نہیں آتا تو کتنے پیسوں کے ٹکٹ وغیرہ سب کچھ بچ جائیں گے جو تم دونوں کی شادی پر خرچ کر لیں گے۔ بس تم دونوں خوش رہو، آباد رہو۔ باقی ایک دوست کے ہاتھ کوئی سامان بھی روانہ کر دیا ہے۔ سمیرہ نے لکھا تھا، بھائی آپ پریشان بالکل بھی نہ ہو، اس بار میں آپ کے کپڑے پہن کر کچھ دیر کے لیے بھائی بن جاؤں گی، لیکن میری شادی پر آنا پڑے گا، کیونکہ امی کہہ رہی تھیں کہ تیری اور بھائی کی اکٹھی شادی کرنی ہے، خرچہ بچ جائے گا، روز روز شادیاں نہیں کی جاتی، اپنی شادی پر تو ضرور آؤ گے۔ بہنیں یوں ہی خط لکھتی تھیں اور میں ان کو جواب لکھ دیتا تھا۔ ہر آنے والا خط مجھے رلا دیتا تھا۔ یوں ہی 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ کمپنی کی طرف سے مجھے چھٹی ملی اور پاکستان جانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ دل میں ایک ڈر سا تھا، خوف تھا، اب کیا کیا جائے؟ خیال آیا 2 سال شاہد بن کر گزر گئے ہیں، اب چھٹی کے دنوں میں شاہد کا دوست بن کر اس کے گھر والوں سے ملنے جاؤں گا۔ بہنوں کے لیے تحائف لیے۔ اب تو شاہدہ کے گھر بیٹے کی ولادت ہو چکی تھی، اس کے لیے کھلونے اور کپڑے لیے۔ جیسے ہی میں پاکستان پہنچا، میرا دل چاہتا تھا کہ میں فوراً ہی شاہد کے گھر پہنچ جاؤں، لیکن میں کیا کرتا؟ ابو اور امی ایئرپورٹ پر خود لینے آئے ہوئے تھے۔ ابو نے 2 دن کی چھٹی لے رکھی تھی، اس لیے 2 دن گھر میں گزارے۔ تیسرے دن یہ کہہ کر میں نکلا کہ ایک دوست کی امانتیں ہیں، اس کے گھر پہنچانی ہیں۔ گاڑی نکالی اور سیدھا اس کے گھر جا پہنچا۔ میں نے کیونکہ شاہد کی طرف سے پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ میرا بہت اچھا دوست ہے، اس لیے سب کو میرا بڑا بے صبری سے انتظار تھا۔ جیسے ہی میں پہنچا، سب بہنیں دروازے پر آ گئیں۔ شاہدہ اور پروین بھی آئی ہوئی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اس کے ابو امی کو گلے لگا کر چیخ چیخ کر رو دوں، اپنا من ہلکا کروں، لیکن وہ سب بہت زیادہ خوش تھے اور مجھ میں ہمت کہاں تھی کہ میں ان کو سب بتا سکتا۔ میں نے شاہد کو کبھی اس کے قدموں پر نہیں دیکھا، وہ تو مردہ حالت میں پڑا ہوا ملا تھا۔ مجھے شاہد بنے 7 سال بیت گئے، بہنوں کی شادیاں ہو گئی۔ سمیرہ اب اسکول میں پڑھاتی ہے۔ پروین اپنے شوہر کے ساتھ اماں اور ابا کے ساتھ رہتی ہے۔ ابا اور اماں نے پچھلے سال عمرہ بھی کر لیا ہے، بس ایک کام رہ گیا ہے۔ اماں کہتی ہے، پتر شاہد، ماں کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنی شکل دکھا جا، اب تو خوابوں میں آتا ہے، تب آئے گا جب ماں مر جائے گی، جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ ایسی ہی کتنی لاشیں ہیں جن کی آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی، لیکن وہ اپنے وجود کا کسی نہ کسی صورت میں اظہار ضرور کرتے ہیں۔ ہم انہیں کی شناخت استعمال کر کے نئے لوگوں کو انہی راہوں کے مسافر بنا دیتے ہیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔